الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آداب دوستی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ دوستی کے پیچھے جو کیفیت کار فرما ہوتی ہے اس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ کی جس سے بھی دوستی ہوگی دل میں اس سے محبت ضرور ہوگی۔ محبت اس کیفیت کا نام ہے جس کے عملی اظہار کو دوستی کہا جاتا ہے۔ دوستی اور محبت یہ مختلف وجوہات اور اسباب کی بنیاد پر کسی سے کی جاتی ہے۔ ایک سبب تو کسی سے محبت اور دوستی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت اس کے ساتھ ملتی جلتی ہے، آپ کا مزاج اس کے ساتھ ہم آہنگ ہے، آپ کی عادات و اطوار ملتی جلتی ہیں۔ اس محبت کو ذاتی محبت کہا جاتا ہے، یعنی اس دوستی اور محبت کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی دنیاوی نفع نہ کوئی اخروی نفع، کوئی غرض نہیں، کوئی منفعت نہیں، بغیر کسی غرض کی ہوتی ہے۔ اور کسی سے محبت صرف اس کی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سبب اس کا یہ ہے کہ دونوں کے مزاج یا ملتے جلتے ہیں، طبیعتیں آپس میں میل کھاتی ہیں، اس وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جس طرح آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی اجناس ہیں، حیوانات ہوں یا پرندے ہوں، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ پرندے جب اڑتے دیکھیں گے تو وہ پرندے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھیں گے، غیر جنس کے ساتھ آپ اڑتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اگر کسی کو کسی کے ساتھ ذاتی اعتبار سے محبت ہے تو اس کی بنیاد یہ ہم آہنگی ہوتی ہے۔ دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی سے محبت اس کی دنیا کی وجہ سے ہو۔ اس میں اصل مقصود دنیا ہوتی ہے اور وہ شے ہوتی ہے جس کا حصول مقصد ہے، اور جس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ صرف اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میں اس منزل تک پہنچوں گا۔ اصل مقصود وہ دنیا، وہ مفاد وہ ہوتا ہے، یہ صرف اس مقصود کو منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ جس طرح عام طور پر جو مفادات کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ کسی حاکم، کسی افسر، کسی ذی منصب کے ساتھ جو بندہ محبت کا اظہار کرتا ہے عموماً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، تو اصل محبوب اپنے مفادات ہیں، ان کے ساتھ جو تعلق کا، دوستی کا، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے یہ اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جو پہلی قسم کی محبت ہے، کسی کی ذات کی وجہ سے محبت ہو، کوئی غرض نہ ہو، یہ مباح ہوتی ہے، اس کا نہ ثواب ہے نہ اس کا گناہ ہے۔ اور جو دوسری قسم کی محبت ہوتی ہے
کہ جو صرف دنیاوی مفاد کے لیے کی جاتی ہے، اصل محبوب اپنا مفاد ہوتا ہے، یہ محبت مذموم ہوتی ہے۔ اور تیسری محبت کی اور دوستی کی قسم ہوتی ہے کہ کسی کو اس لیے پسند کیا جائے کہ اس کی وجہ سے بندے کو دین ملتا ہے، اس کی وجہ سے بندے کو آخرت میں فائدہ ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے قریب کرنے والی دوستی ہے، جس طرح علماء کے ساتھ ہوتی ہے، بزرگان دین کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں، یہ جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت دینی کہلاتی ہے۔ یہ محبت وہ ہوتی ہے جس کا قرآن مجید کے اندر اور احادیث طیبہ کے اندر بڑی ترغیب بیان کی گئی اور اس محبت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عزت و جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے؟ الیوم اذلھم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میدان محشر میں جب میرے سایہ رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں، آج ان خوش نصیب افراد کو میں اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان حول العرش منابر من نور، جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر سجایا جائے گا، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، تو اللہ رب العالمین اپنی شایان شان عرش پر جلوہ فرما ہوگا، اور اس کی کیفیت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے جلوہ فرما، کیسے اس کی تجلیات نزول فرما رہی ہوں گی۔ بصورت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے ارد گرد اللہ رب العالمین نور کے ممبر لگوا دے گا۔ سرکار نے فرمایا علیہا قوم، ان نور کے ممبروں پر کچھ لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ لباسہم نور ووجوہہم نور، ان کے لباس بھی چمک رہے ہوں گے، ان کے چہرے بھی روشن اور تابناک ہوں گے۔ چہرے سے بھی نور ہوگا، لباس بھی نور و نور ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو خوش نصیب عرش کے ارد گرد ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، جن کے چہرے اور لباس چمک رہے ہوں گے، لیسوا بانبیاء ولا شہداء، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا نبی اور شہید نہیں ہوں گے، لیکن انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کر رہے ہوں گے، انہیں اتنا مقام نصیب ہو گیا، ان پر رشک کیا جا رہا ہوگا۔ فقالوا یا رسول اللہ صفہم لنا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ خوش نصیب ہیں کون؟ ان کی صفت تو بیان فرمائیں۔ میرے کریم آقا ارشاد فرمانے لگے ہم المتحابون فی اللہ والمتجالسون فی اللہ والمتزاورون فی اللہ، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جو ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رضا الہی کی بنا پر ہوتا تھا، اور ایک دوسرے کی ملاقات اور زیارت کو جانا یہ بھی رضا الہی کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ یعنی ان کی محبت اور دوستی، ان کے تعلقات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ یہ محبت دینی والے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے سایہ رحمت میں جگہ بھی عطا فرمائے گا، اور عرش کے ارد گرد نور کے ممبروں پر انہیں جلوہ فرما بھی فرمائے گا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بہت بیان فرمائی ہے۔ میں ان فضائل میں نہیں جاتا، صرف میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل جو فائدہ مند چیز ہے وہ یہی محبت ہے جو دین کی بنیاد پر ہوتی ہے، تقوی کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور یہ محبت باعث فضیلت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جن لوگوں سے یہ محبت کی جانی چاہیے، ان سے محبت کا رشتہ قائم کرنے سے پہلے کچھ چیزیں سوچ لینی چاہیے کہ یہ شرائط، یہ استعداد، صلاحیت اور لیاقت ان کے اندر موجود بھی ہے یا نہیں۔
ہمارے ہاں جو محبت دینی قائم کی جاتی ہے ظاہر ہے مشائخ سے، بزرگوں سے، علماء سے، یہ دینی محبت اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے ان کو جو مقامات عطا فرمائے گا، ہمیں بھی ان کے خدام میں کچھ نہ کچھ مقامات کا حصہ نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ اخروی فائدے کے لیے قائم کی جاتی ہے، لیکن یہ محبت قائم کرنے سے پہلے، رشتہ بنانے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ جس کے ساتھ میں دین کی بنیاد پر رشتہ قائم کرنے لگا ہوں، یہ ان شرائط پر پورا بھی اترتا ہے جو دوستی کی شرائط ہوتی ہیں یا نہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی جو شرط اس کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے فہم و فراست اور عقل کا وافر حصہ عطا فرمایا ہوا ہو۔ اگر اس کے اندر عقل نہیں ہے، وہ ناداں ہے، بے شک وہ شب زندہ دار ہے، بے شک وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن ناداں ہے، فہم و فراست کا مالک نہیں ہے، تو وہ بعض اوقات بجائے فائدہ دینے کے الٹا نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے۔ جس طرح بڑی معروف ضرب المثل ہے کہ نادان کی دوستی سے اس کی دشمنی بہتر ہوتی ہے، یعنی نادان دوستی کی آڑ کے اندر بھی بعض اوقات اتنا نقصان کر جاتا ہے کہ دانا دشمن ہو تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ رشتہ قائم کرنے سے پہلے بارہا دفعہ یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ اس رشتے کے قابل بھی ہے یا نہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہے، اس کے اندر میرے لیے جذبہ خیر خواہی کتنا ہے، میرا یہ ہمدرد کتنا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ دانا تو ہوتا ہے، عقل و فہم و فراست اس کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ آپ پر غصے ہو گیا ہے، آپ پر ناراض ہو گیا ہے۔ جب وہ آپ پر ناراض ہوگا تو آپ کے حق میں وہ خیر خواہی نہیں کرے گا، اخلاص سے معروم ہو جائے گا، آپ کی وہ ہمدردی نہیں کرے گا، بلکہ وہ بغض سے کام لے گا، کینے سے کام لے گا۔ تو وہ ان صفات سے پاک ہونا چاہیے، ہمدردی اس کے اندر موجود ہو، اخلاص اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ کہیں مغلوب الغضب تو نہیں ہے، یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نفسانیت اس پر اتنی غالب ہو کہ میں جس دین کی بنیاد پر اس سے رشتہ قائم کرنے لگا ہوں یہ صرف دین کا لبادہ ہی اوڑے ہوئے ہے، ورنہ اصل اس کا مقصود زندگی دین نہیں ہے، اس کا اصل مقصود زندگی اس کی نفسانیت اور دنیا داری ہے۔ یہ جب شرائط آپ اس کے اندر دیکھ لیں، پھر اس کے ساتھ اپنا رشتہ محبت قائم کریں، تو یہ اتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اتنی بڑی اللہ کی عطا ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بلائی کا ارادہ فرماتا ہے، رزقہ اخا صالحا، اسے نیک دوست عطا کر دیتا ہے، پرہیزگار ہمدرد اور بھائی اسے عطا کر دیتا ہے، اور وہ نیک ایسا ہوتا ہے ان نسیہ ذکرہ، اگر یہ بندہ کوئی چیز بھول جائے، کوئی نیکی، کوئی عادت، کوئی اچھائی بھول جائے، تو وہ اس کا دوست مہربانی کرتا ہے، اس کو وہ نیکی یاد کرا دیتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَ أَعَانَهُ، اور اگر اسے نیکی یاد تو ہو لیکن اسے کرنے کے اندر یہ سستی کر رہا ہو، غفلت کا مرتکب ہو رہا ہو، تو وہ اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے لیے وہ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کسی کو اچھے دوست کا، کسی اچھے محبت کرنے والے کا مل جانا اور میسر آ جانا، لیکن بات یہی ہے کہ اس کی عقل و خرد کو بھی جانچ لیا جائے، اخلاص و ہمدردی کو بھی جانچ لیا جائے، اور اس کے نفسانیت کو بھی جانچ لیا جائے، ورنہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فتنہ و فساد کے اندر خود بھی مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی مبتلا کر دیتا ہے، خود اسے عقل ہی نہیں ہوتی، شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں فطرے میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ عقل کی کمی کی وجہ سے جس چیز کو وہ دین سمجھ کر رہا ہوتا ہے وہ بے دینی کی بہت بڑی راہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ایسے بندے کے ساتھ تعلق قائم کریں گے
تو وہ تو خود راہ راست سے ہٹا ہوا ہے ہی، آپ کو بھی وہ راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہی ہوتا ہے، جو اس کا دین ہے وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوگا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی صرف ذات کی بنیاد پر بھی نہ ہو، دنیا کی بنیاد پر بھی نہ ہو، دین کی بنیاد پر ہو۔ اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ دین کی بنیاد پر بھی دوستی کا رشتہ قائم کرنے سے پہلے جانچ لینا چاہیے کہ یہ بندہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ اور جب یہ دونوں مرحلے طے ہو گئے اور آپ نے یہ طے کر لیا کہ یہ اس قابل ہے، اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا ہے، تو اب اس رشتے کے، اس دوستی کے، اس محبت کے کچھ آداب ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ دوستی دنیا میں بھی نبھتی رہے گی، آخرت میں بھی فائدہ مند ہوگی۔ اور اگر اس کے تقاضے پورے نہ کیے گئے تو پھر وہ دوستی نہیں کہلائے گی، وہ محض رسمی تعلق تو ہو سکتا ہے، دوستی نہیں ہو سکتی۔ ان تقاضوں میں سے اور محبت کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ جس طرح دوستوں کے دکھ درد سانجھے ہوتے ہیں، جس طرح ان کے مزاج سانجھے ہوتے ہیں، سوچ سانجھی ہوتی ہے، اسی طرح ان کے سارے وسائل بھی مشترکہ ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے مال کے بارے میں اپنے دوست سے بخل نہ کرے، اور مال کے لحاظ سے جو دوست کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اس کے صوفیاء نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اپنے دوست کو اپنے مال کے بارے میں کم از کم اتنا تو سمجھو جتنا اپنے نوکر اور ملازم کو سمجھتے ہو۔ نوکر اور ملازم کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال میری ضرورت سے زائد ہو گیا ہے اور میرے ملازم کو ضرورت ہے، تو آپ اپنے سے بچا ہوا مال اپنے ملازم پر تو کم از کم صرف کاری دیتے ہیں، تو کم از کم اپنے دوست کو اتنا تو سمجھو جتنا اپنے نوکر اور ملازم کو سمجھتے ہو۔ اور یہ مالی سلوک کے اعتبار سے اپنے دوست کے ساتھ سب سے کم از کم مالی تعلق ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ سلوک کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے اپنے برابر سمجھیں۔ جس طرح آپ کے سامنے اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح اپنے اس دوست اور تعلق والے کی ضروریات بھی آپ کے سامنے ہوں، اور اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہوئے آپ کے دل میں کبھی تنگی نہیں آتی، اسی طرح اس پر خرچ کرتے ہوئے بھی آپ کے دل میں کبھی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اپنے برابر مالی اعتبار سے سلوک کرنا چاہیے۔ جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتہ دوستی اور اخوت قائم فرمایا، انصار اور مہاجرین کے درمیان نصف نصف کر دیا، اسی طرح اپنے مال میں کم از کم آدھا حق تو اپنے دوست کا سمجھنا چاہیے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس واقعی ضرورت ہو اور وسائل نہ ہوں، اور آپ کے پاس وسائل ہوں تو اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ میرے آدھے وسائل کم از کم اس کے لیے وقف ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی ذات پر ترجیح دے، اپنی ضرورت کو پیچھے کر لے، اس کی ضرورت کو مقدم کرے۔ یہ مالی اعتبار سے اپنے دوست کا سب سے بہترین درجہ ہوتا ہے سلوک کا۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلاً حضور کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے ساتھ ایک دفعہ کہیں جنگل میں گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں سے 2 مسواکیں توڑی، ان میں سے ایک سیدھی ہے اور ایک ذرا ٹیڑھی ہے۔ ظاہر ہے یہ مسواکیں ایک مال ہے جو استعمال کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے غلام کو عطا فرمائی۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ رکھیں، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں، تمہارے ساتھ تعلق ہے اور میں یہ جو تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہوں اس سلوک کے بارے میں، تعلق داروں کے ساتھ سلوک کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے اپنی ذات پر سرکار نے انہیں ترجیح دیتے ہوئے خود کمزور درجے کا مال رکھا اور انہیں بہترین مال عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے حضور میں آپ سے دین کی بنیاد پر محبت کرنا چاہتا ہوں، تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔
آپ ارشاد فرمانے لگے کہ تم اس تعلق کے تقاضوں کو جانتے بھی ہو، آداب سے واقف ہو؟ وہ کہنے لگے حضور کیا ہیں آداب؟ سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرمانے لگے کہ کم از کم اس کا ادب تو یہ ہوگا کہ تمہارے مال پر جتنا تمہارا حق ہوگا اتنا ہی حق میرا بھی ہوگا۔ وہ کہنے لگے میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر میرے جو تمہاری دوستی اور تعلق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کس کے سامنے نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا دین کے لیے مال کی ضرورت ہے، اپنے گھر بار کو اگرچہ ضروریات موجود ہیں لیکن سب کچھ اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے وہ تعلق، یہ ہوتی ہے وہ دوستی کہ اپنی اور اپنے آل و عیال کی ذات پر بھی ترجیح اپنے محبوب کی بات کو دی جائے۔ اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ایسی تربیت بیان فرمائی کہ آپ نے وہ مثال بارہا دفعہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ سرکار کے کسی ایک صحابی کی خدمت میں کسی نے تحفہ بھیجا سری پائے کہ یہ پکا لیں اپنے گھر کے کچن کے لیے استعمال کر لیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ فلاں کو ضرورت ہے، وہ سری پائے ان کے گھر میں بھیج دی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ فلاں کو ضرورت ہے، انہوں نے ان کے گھر میں بھیج دی۔ اگرچہ جن جن گھروں میں یہ جا رہی ہے ضرورت ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بھی زیادہ ہمارے محبوب اور دوست کو ضرورت ہے، وہ آگے بھیج دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ مختلف گھروں سے ہوتی ہوئی پھر اسی جگہ پر پہنچی جہاں پر یہ پہلے تحفے کے طور پر آئی تھی۔ یہ ہوتا ہے وہ مال کے اعتبار سے اپنے دوست کے ساتھ تعلق کہ جب ہر شے سانجھی ہے تو پھر وسائل بھی سانجھے ہیں اور مال بھی سانجھا ہے۔ اور دوسرا دوستی کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس پر جو خرچ کرے یا اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرے وہ اس کی طبیعت پر گراں نہ گزرے بلکہ خوشی محسوس کرے کہ یہ دوستی کا حق تھا، اس نے موقع دیا، میں یہ حق ادا کرنے کے قابل ہوا۔ اس طرح جس طرح اپنے بال بچوں پر اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بندہ تنگ دل نہیں ہوتا، اسی طرح دوستوں پر بھی خرچ کرنے میں تنگ دل نہ ہو۔ اور پھر تیسرا اس کا حق و درجہ یہ ہے کہ زبان کے معاملات میں اس کے حقوق دوستی کا لحاظ کرے۔ اور زبان کے بارے میں جو حقوق دوستی کا لحاظ ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاموش رہ کر دوستی کے حق ادا کیے جاتے ہیں اور بعض اوقات کلام کر کے دوستی کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ خاموش رہ کر دوستی کے حقوق کن مواقع پر ادا کیے جاتے ہیں؟ یہ مواقع وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دوست کا کوئی عیب دیکھتے ہیں تو آپ کی زبان گنگ ہو جانی چاہیے دوسروں کو بتانے کے بارے میں، زبان بند ہو جانی چاہیے، وہ عیب دوسروں کو بتائیں۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے اور اس کی خامیاں بیان کی جا رہی ہیں تو آپ کی زبان اس بارے میں بالکل خاموش ہو جانی چاہیے۔ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی دوست اور تعلق والا کوئی مشورہ کرتا ہے اور وہ راز کی بات آپ سے شیئر کرتا ہے، اور ظاہر ہے دوستی کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھے، اپنی مشکلات آپ کے سامنے رکھے۔ آپ کے سامنے اس نے اپنی مشکلات رکھی یا کوئی راز کا مشورہ آپ کے ساتھ کرنے لگا تو اب وہ راز افشا کرنے سے آپ کی زبان بند ہو جانی چاہیے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما یتجالس المتجالسان بالامانہ، کہ جب دو تعلق والے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو ان کی باہمی جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے پاس امانت ہوتی ہے۔ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کسی زندگی کے موڑ پر بھی اس کی وہ امانت افشا کرے، لوگوں کے سامنے اس کے تذکرے کرتے پھرے۔ بعض اوقات لوگوں کے درمیان تعلق بڑا ہوتا ہے اور تعلق میں ایک دوسرے کے ہر اچھے برے سے وہ واقف ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کسی وجہ سے وہ تعلق ٹوٹتا ہے یا کمزور پڑتا ہے تو اب اس کے جو عیوب ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لوگ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آداب دوستی کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آپ اس کے عیب سے واقف ہیں، اس کی کمزوریوں سے واقف ہیں، آپ کے پاس اس کی کوئی بات بطور امانت موجود ہے تو زبان بند ہو جانی چاہیے، یہ دوستی کا حق ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات گفتگو کر کے دوستی کا حق ادا کیا جاتا ہے
اور گفتگو کر کے کب کیا جاتا ہے؟ اس کا موقع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دوست کے کسی کمال پر مطلع ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس خوبی کو دوسروں کے سامنے بیان کریں، اس کی تعریف کریں لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی محبت کسی خوبی کی بنا پر ہے، کسی وصف کی بنا پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے دوست کی تعریف کرتا ہے تو آپ اس کے لفظوں کو دوسروں کے سامنے نشر کریں، اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اسی طرح آپ اگر اس کے کسی بات پر مطلع ہو گئے اور مشورہ دینا چاہتے ہیں تو تنہائی کے اندر کلام کریں، اسے سمجھائیں، نصیحت کریں۔ تو بہر صورت زبان کے لحاظ سے بھی دوستی کے حقوق ہوتے ہیں، اور پھر دوستی کے حقوق میں سے زبان کے حوالہ سے یہ ایک حق یہ بھی ہے کہ کبھی بھی اپنے محبوب اور دوست کے ساتھ تکرار نہ کیا جائے، بحث نہ کی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی معاملہ میں رائے مختلف ہو جاتی ہے، آپ کی رائے کوئی اور ہے، اس کی رائے کوئی اور ہے، رائے مختلف ہو گئی، لیکن اس اختلاف رائے کو مخالفت میں تبدیل نہ ہونے دیں۔ یہ دوستی کے آداب میں سے ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم چند صحابہ دوست آپس میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی اور کسی بات میں تنازع ہو گیا، اختلاف رائے ہو گیا، ہماری آوازیں بلند ہونے لگی، ہم ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، بحث کرنے لگے، تکرار ہونے لگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور غصہ سے سرکار کا چہرہ یکدم سرخ ہو رہا تھا، غضبناک ہوئے سرکار۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بحث و تکرار ہوتا ہے اس کے اندر بھلائی بہت ہی کم ہوتی ہے، اور بحث و تکرار کو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا نفع نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ بحث و تکرار کی وجہ سے دوستی کی مضبوط بنیادیں اکھڑ جاتی ہیں اور دشمنی کا بیج اس کی وجہ سے بو دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اختلاف رائے یہ فطرتی عمل ہے۔ آپ کو اللہ نے مختلف قسم کا ذہن دیا ہے، اس کو مختلف ذہن دیا ہے۔ آپ کی سوچ اور ہو سکتی ہے، اس کی اور ہو سکتی ہے، لیکن سوچ مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بات بات پر تنازع بنا لیں۔ ہمارے ہاں بھائیوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اسی اختلاف رائے کو تنازع بنانے کی وجہ سے۔ بڑے بڑے سنگتوں کے مضبوط جوڑ ہوتے ہیں جو اکھڑ جاتے ہیں صرف اختلاف رائے کو تنازع بنانے کی وجہ سے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر نفع نہیں ہوتا، اس کے اندر دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے اور دشمنی کا بیج اس کی وجہ سے بو دیا جاتا ہے۔ تو اختلاف رائے اور تکرار سے بچیں، دوستی مضبوط ہوگی۔ اسی طرح دوستی کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ عفو درگزر کریں، معاف کرنا سیکھیں۔ اور معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو غصہ ہی نہ آئے۔ ظاہر ہے غصہ آتا ہے تبھی تو معاف کرنا ہے۔ غصہ آتا ہے بعض اوقات کسی بات پر، کسی حرکت پر، کسی عمل پر غصہ آ جاتا ہے۔ اگر غصہ آیا ہی نہیں تو پھر تو معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عفو درگزر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ شدید ناراض ہو گئے، آپ کو شدید غصہ آ گیا، لیکن دوستی کے حقوق کی خاطر آپ اس غصے کو پی جائیں، صبر سے کام لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ تعلق نبتا رہے گا اور اس کے اندر دراڑ نہیں پڑے گی۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی فطرت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المومن سریع الغضب و سریع الرضا۔ مومن بعض اوقات غصہ بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے لیکن وہ معاف بھی بڑی جلدی کر دیتا ہے، راضی بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آداب دوستی میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو عفو درگزر سے کام لیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے تعلق کی بنیاد کو دین رکھے اور اسی تعلق کو نبھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی۔